ناظرین کرام، گزشتہ نشست میں ہم نے اس شخص کی فنکاری پر گفتگو کی تھی جو خود کو ریاستی جبر کا شکار تو کہتا ہے مگر خود سب سے بڑا فریب کا فنکار بنتا ہے۔ آج کی اس نشست میں انہی موضوعات کے گرد مزید ہم جالا بنیں گے۔ ہمارے ساتھ پچھلی نشست کی طرح موجود ہیں سینئر صحافی جناب احمد منصور صاحب۔ ان سے ہم ان کا ایک اس سارے کیس کے حوالے سے ایک مخصوص موقف ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی احمد بھائی، دیکھیں، یہ جو عادل راجہ کا اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد نصیر کا یہ معاملہ ہے، ویسے تو یہ ایک ذاتی تنازع ہے، لیکن میں اس کو دیکھتا ہوں اس سے تھوڑا سا بڑھ کے۔ ایک تو یہ ہے کہ عادل راجہ اس میں ایکسپوز ہو رہا ہے، پھنس رہا ہے۔ وہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ اس کیس میں اب یہ کیس جس مرحلے پہ آ گیا ہے اس کا بچ نکلنا ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ اس کے پاس جواب نہیں ہے اور وہ اس سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ہو نہیں پا رہا۔ اس کے جو 7 لوگ ہیں جن کی اس کو سپورٹ ہے، وہ اس وجہ سے وہ کوئی اس کے یار دوست نہیں ہیں، نہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق پہ ہے، چونکہ وہ بھی اسی ایجنڈے پہ ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ پھر معاملہ یہاں رکے گا نہیں، یہ عادل راجہ یہاں گرا تو پھر یہ حیدر مہدی پہ بھی آئے گا، یہ شاہین صہبائی پہ بھی آئے گا، یہ موید پیرزادہ بھی رگڑے میں آئے گا، پھر وہ ان تمام ممالک میں جو برطانیہ اور امریکہ میں موجود ہیں اور پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک مہم لانچ کر رکھی ہے، اس کا وہ حصہ ہے نیٹ ورک کا، سارے پھنسیں گے۔ تو بریگیڈیئر راشد نصیر نے تو بڑا زبردست کام کیا۔ یہ دیکھیں، وہ یہ جنگ اگست 2022 سے لڑ رہا ہے۔ جب وہ افسر تھا، حاضر سروس تھا، اس کے اوپر الزامات، اس کی کردار کشی، اس نے جب ریٹائر ہوا تو اس نے کہا میں نہیں چھوڑوں گا، تو وہ لڑ رہا ہے۔ پاکستان کی ریاست کا بھی یہ مقدمہ ہے، پاکستان کے اداروں کا بھی یہ مقدمہ ہے، یہ آپ کا بھی یہ مقدمہ ہے، میرا بھی یہ مقدمہ ہے، کیونکہ اس عادل راجہ نے یہ جھوٹ ہمیں بیچا۔ اس نے پاکستانیوں کے دماغ خراب کیے، ان کو غلط لائن پہ، ان کو اپنے اداروں کے خلاف یا اداروں کے اندر بغاوت کے لیے اس نے ماحول بنانے کی کوشش کی، اور یہ انتہائی کسی بھی دنیا کی ریاست میں اس سے سنگین کوئی جرم نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اگر یہ وہاں سے، اسے پتا ہے کہ میں وہاں پہ، اب وہاں پہ کیا کر رہا ہے، یہ اسی طرح کے آزادی اظہار رائے اور یہ بے چارگی اور اس کا مظلومیت کا تاثر دے کے وہ وہاں پہ نیشنلٹی لینا چاہتا ہے۔ اسے پتا ہے کہ جس دن میں وہاں سے نکلا اور پاکستان آیا تو میری بچت نہیں ہے قانونی طور پہ، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں وزارت خارجہ کو دیکھنا چاہیے، فریق بن سکتی ہے، نہیں، دیکھیں قانونی نکات تو ان کو پتا ہوں گے، یا علیحدہ سے انیشیٹ کریں، کیونکہ اس کا تو ہر پروگرام ایک ایویڈنس ہے اس کے خلاف۔ وہ جو یوٹیوب پہ ایک لائن بھی بولتا ہے تو وہ اسی کے خلاف ایک ثبوت ہے کہ وہ ایک جرم کر رہا ہے، اور اس جرم کو جس معاشرے میں وہ رہ رہا ہے وہاں بھی جرم سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایک بہترین نکتہ ہے، اور بریگیڈیئر راشد نصیر نے یہ ثابت کر دیا ہے ہماری ریاست کو بھی، اداروں کو بھی، کہ بھائی اگر ریاست آتی ہے اس معاملے میں، فریق بنتی ہے، تو پھر یہ بات کہاں جائے گی۔ اس کے بعد پھر دیکھیں ہمارے پاس تو ایک جو دوسرا چینل ہے، کیونکہ پاکستان میں وہ سزا یافتہ ہے، انٹرپول کے ذریعے، اور اس حوالے سے حوالگی کے لیے عادل راجہ جیسوں کو پاکستان لانے کے لیے ہمیں تمام ایفرٹس کر دینی چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں ایک پراپر وکلا کا ایک سسٹم، ایک پورا سیل بنا دینا چاہیے جو صبح شام ان کا پیچھا کرے اور ان کو وہاں چین نہ لینے دے، جس طرح انہوں نے پاکستان کے خلاف سازشیں کی ہیں۔ تو جب وہ یہاں پھر ان کو لایا جائے گا تو پھر تو ماحول ہی کچھ اور ہوگا۔ اچھا، آپ کی بات بالکل درست ہے۔ ذرا یہ بتلائیے کہ جنگ کے دوران انڈیا نے سرکاری طور پہ صحافیوں کے چینلز بند کیے، اس میں عادل راجہ اور اسی قبیل کے جو اس کا جو باقی ہم نوا ٹولہ ہے اس کا، ان کے چینلز بلاک نہیں ہوئے۔ آپ اس کو کس تناظر سے دیکھتے ہیں کہ اتنی بڑی واضح دلیل کے باوجود کیوں عوام اس کے بہکاوے میں پھر بھی آ جاتی ہے؟ دیکھیں، اس کے چینل وہاں بند نہیں ہوئے، ایک تو عام تو تاثر یہی ہے کہ اپنا بنایا ہوا، اپنا لانچ کردہ ایک جو پلیٹ فارم ہے ان کا، اس کو وہ کیوں بند کریں گے۔ لیکن دیکھیں اگر وہ بند کر بھی دیں نا تو یہ بھی ایک ممکن ہے عین کہ دکھانے کے لیے کہ دیکھیں ہم نے ان کا بھی بند کر دیا ہے، تو یہ اس لیے اس کی اتنی ویٹیج نہیں ہے۔ دیکھنے کی چیز کیا ہے، یہ جنگ سے پہلے آپ چلے جائیں، جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہوا یا بلوچستان میں کوئی واقعہ ہوا، یہ عادل راجہ ہو گئے، اور یہ سارے جو لوگ ہیں یہ آپ کو انڈین چینلز پہ بیٹھ کے پورا بیانیہ بناتے ہوئے نظر آئیں گے، دہشت گردی کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، دہشت گردوں کو یہ سپورٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو
یہ تو طے ہے. اچھا پھر وہ دہشت گرد کون ہے؟ یہ ماؤتھ پیس انڈینس کو بھی چاہیے ہوتے ہیں. جی ہاں. مجھے خود انڈین چینل نے اپروچ کیا, رابطہ کیا کہ آپ کو وہ گھیرتے ہیں بندے کو. جی جی. تو میں بھی گیا, میں نے جب انہوں نے سوال کیا تو میں نے تو اپنے حساب سے جواب دیا, تو انہوں نے کٹ کر دیا. وہ کلپ وائرل بھی ہوا. ٹھیک ہے, تو وہ ان کو تو چاہیے ماؤتھ پیس, وہ پھر پیسہ مختلف طریقوں سے بھی دیتے ہیں. اب ان کو پاکستان سے تو بہت کم مل رہے ہیں, وہاں اب یہ باہر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا ہتھیار ہیں. تو انڈینز کا جو نیٹ ورک ہے, پروپیگنڈا نیٹ ورک, پاکستان کے خلاف, پھر اس جنگ میں بھی نیریٹو میں کراچی بھی تباہ کر دیا, لاہور بھی تباہ. اب وہ کس نے کہنا ہے؟ وہ عادل راجہ جیسے ہی کہیں گے نا, جس کی کوئی عقل ہے, سمجھ بوجھ ہے, جو حقائق پہ بات کرتا ہے, وہ تو یہ باتیں نہیں کرے گا. لیکن ان کو کیا پرواہ ہے؟ انہوں نے تو کہہ دینا کہ پاکستان تو جناب بالکل فارغ ہو گیا ہے, شکست کھا گیا ہے اور معافی پہ اتر آیا. انہوں نے تو یہ چیخو پکار کرنی ہے کہ اتنا نقصان پاکستان کا ہو گیا. تو ان کو ان سے بہتر کون مل سکتا ہے؟ تو انہوں نے اس کو استعمال کیا, آئندہ بھی کریں گے. اور میں اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ریاست کو, اداروں کو اس معاملے میں آنا چاہیے. آئے ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ پاکستان میں کیسز ہیں, لیکن وہاں پیچھا کرنا چاہیے. وہاں ابھی ہم اتنے ایفیشینٹ طریقے سے نہیں کر رہے. انڈین ریاست یا انڈیا کی جو را ہے یا جو دوسرے نیٹ ورکس ہیں وہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ایجنڈا ایک ہے. جی ہاں. تو اس لیے جب ان کی سپورٹ اس لیول پہ ہو رہی ہے تو جوابی طور پہ پھر ہماری طرف سے بھی وہی ہو. میرا تو یہ سمپل سا اس میں بالکل بہترین ہے. جو لوگ بدقسمتی کے ساتھ ہم ہی میں سے ہیں, اس کو دیکھتے ہیں, اس کی ویورشپ بڑھاتے ہیں, لائکس کمنٹس کرتے ہیں, اس کے ٹویٹس کو وائرل کرتے ہیں, ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اتنے واضح دلائل کے باوجود وہ کیوں آخر اس کے آنکھیں بند کر کے کیوں بیٹھے ہیں؟ دیکھیں, میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس پہ اگر ایک عام جو بندہ یوزر ہے, صارف, میں کوئی یوٹیوب کسی کا دیکھتا ہوں تو میرا یہ فرض ہے کہ میں جو ابھی وہ بات کر رہا ہے اس کی حقیقت جاننے کے لیے اس کی ٹائم لائن پہ ہی کوئی اور کہیں اور نہ جاؤں. اس نے 2 سال پہلے کیا بات کی تھی, 3 سال پہلے کیا کی تھی, کیا وہ باتیں سچ نکلیں؟ وہ تو رزلٹ آ چکا ہوگا نا. اس کی جب وہ پوری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی تو آج جو بات کر رہا ہے وہ بھی جھوٹ ہوگی. آپ کو اس نتیجے پہ پہنچنے میں مشکل پیش نہیں آئے گی. ہمارا پرابلم یہی ہے, ہم جو عام یہ جو بھیڑ چال ہے سوشل میڈیا کی, کہ ہم بس دیکھتے ہیں جس میں تھوڑا سنسنی ہوتی ہے, کوئی مزہ ہوتا ہے چسکے لینے کے لیے, تو ہم اس چکر میں بھی اپنا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے ملک کا بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس سے یقینی طور پہ ہمیں جیسے دیکھیں, جب عادل راجہ بلاک کر دیتا ہے ہر اس بندے کو جس کو وہ جواب نہیں دے سکتا, تو کیا عام پاکستانیوں کا یہ فرض نہیں ہے یہ ایسے لوگوں کو ٹھک بلاک مارے اور ڈیلیٹ کر دے اپنی زندگی سے؟ جی, بات ختم. پروپیگنڈا اسی طرح مرے گا, اسی طرح مرے گا جب ان کو دیکھنا سننا چھوڑ. اور ایک بات, یہ وہ زہر ہے, یہ وہ خوفناک صورتحال ہے. اگر عام لوگ, عام عوام, عام پاکستانی یہ کام نہیں کر رہا تو ریاست اس کا بٹن بند کرے, عام آدمی تک وہ چیز نہ پہنچے. یہ پاکستان کی ریاست کو اس کا حق ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کرنا چاہیے. ان کے جو چینلز بلاک ہوتے ہیں بالکل ہونے چاہیے. اور اگلی سٹیج پہ, پہلے مرحلے میں تو ان کا جو کنٹینٹ شیئر کرنے والا بھی جرمدار ہے. جی ہاں, ٹھیک ہو گیا. اگلی سٹیج پہ تو پھر جو سننے والے ہوں گے ان کو بھی آپ پھر وارننگز دیں کہ بھائی اس کے بغیر سدھرے گا نہیں نظام. مہذب ریاستوں میں آپ دیکھ لیں, مہذب ممالک میں, برطانیہ میں بھی آپ کو ریسنٹلی یاد ہوگا کہ ایک فیک نیوز پہ فسادات ہوئے, اگلوں نے لاہور سے آ کے بندہ گرفتار کر لیا, ایف آئی اے کو بیچ میں انہوں نے انوالو کیا, بندہ گرفتار کیا اور فوراً دن رات انہوں نے اس کیس کی سماعتیں کی اور منطقی انجام تک پہنچایا. تو مہذب ریاستوں میں فیک نیوز کے خلاف باقاعدہ طور پہ قانون سازی, پاکستان میں یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ قانون جو ہیں ان پہ بھی عمل نہیں ہوتا. ہماری اپنی کوئی عجیب و غریب قسم کی ترجیحات ہیں. ہم تو پتہ نہیں کیوں بچا کے رکھتے ہیں معذرت کے ساتھ. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس میں ہم اور ہمارے ادارے بھی قصوروار آتے ہیں کہیں نہ کہیں. ہم جو پابندیاں, جو قانون پہ عمل ہے وہ تو کریں, اور اس میں کون نہیں مانے گا. آزادی اظہار کے نام پہ جتنے پلیٹ فارمز ہیں, جو میڈیا کی تنظیمیں ہیں, کیا وہ اس بات پہ سے انکاری ہوں گی کہ ہم فیک نیوز کو ہم تو جناب بچائیں گے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. انہیں بٹھائیں, انہیں قائل کریں, قائل سب ہیں, لاہے عمل بنائیں, اور اس فیک نیوز کے خلاف کارروائی کو اور آزادی اظہار کو آپ الگ کرنا ہوگا. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. جی, اور یہی وقت کا تقاضا بھی ہے کہ بھئی جب تک الگ نہیں کریں گے, آزادی اظہار الگ چیز ہے, اس کے اوپر تو کسی بھی ملک میں پابندی نہیں, نہ لگ سکتی ہے, نہ لگی ہے اور نہ لگے گی.
یہ جو فیک نیوز والا قانون ہے، میں آپ کی بات بالکل درست ہے، اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے کہ اس کو آگے لے کے جانا چاہیے. عادل راجہ کا ایک سابقہ ریکارڈ بھی ہے پاکستان میں، اس کی وہ لینڈ گرومنگ والا کیس آپ کو معلوم ہوگا، اس پہ بھی اس کو سزا ہوئی ہے. تو ایک ایسا سزا یافتہ بندہ کورٹ مارشل سے ہٹ کے، دیکھیں کورٹ مارشل میں تو بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادارے کا معاملہ تھا تو ادارے نے اپنا غصہ نکالا، یہ وہ، اس سے ہٹ کے اس کا وہ لینڈ گرومنگ والا بھی ایک کیس تھا جس میں یہ باقاعدہ طور پہ سزا یافتہ ہے. تو ایک ایسے سزا یافتہ بندے کو کیوں واچ ٹائم مل رہا ہے، کیوں اس کو ویورشپ مل رہی ہے، اس پہ پاکستانی عوام کے لیے آخر میں کوئی پیغام؟ دیکھیں ایک تو کورٹ مارشل والا جو معاملہ ہے نا، یہ بھی بہت اہم ہی ہے. دیکھیں فوج کا چاہے غصہ ہو، چاہے غصہ ہی ہوتا تھا کورٹ مارشل نا کہ غداری کر رہا ہے تو بھائی اسے سزا دیں. اور یہ دیکھیں یہ جرائم پیشہ عناصر ہی ہیں، یہ کوئی عام ذہن تو ہے نہیں، جی جی ایک شیطانی ذہن ہی ہے نا. ایسا ہی. تو یہ جو ہے نا لوگوں سے بھتہ لینا، بلیک میلنگ کرنا، یہ انہوں نے سائیڈ بزنس بھی شروع کر دی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ جناب پیسے پکڑو، تمہارا یہ کام ہے، میں تمہارے اوپر ویلاگ کر دوں گا، اچھا تمہارے فلاں جج کو دھمکانا ہے، فلاں افسر کو، فلاں سیاست، کیونکہ ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں رہا نا. جو فوج کی لیڈرشپ کو تو لوگ کہتے ہیں اچھا یار عادل راجہ کو کوئی 2-4 کروڑ دے دیں، میرا یہ مسئلہ پریشر میں لوگ آ جائیں گے. ہوتے ہیں بہت شریف زادے بھی اداروں میں، چیزوں میں، جوڈیشری میں بھی لوگ ہو جاتے ہیں، کوئی ایک ہوا بھی بن جاتی ہے، پھر عوام بھی آپ کو پتہ ہے کہ ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں. تو ان کی دکان چل رہی ہے. ان کی دکان دو ہی طرح بند ہونی ہے. ایک تو جو یہ کیس راشد نصیر والا، اس طریقے سے جو کاروائیاں ہیں یہ مسلسل رہیں، یہ ایک جگہ یہ سلسلہ رکنا نہیں چاہیے. جو بندہ بھی عادل راجہ بننے کی کوشش کرے اس کے خلاف وہ پنجابی کے اندر ٹانگ دیو. اور دوسرا عوام کے لیے، عوام کو سمجھانا ضروری ہے، ریاستی سطح پہ بھی کمپین بھی لانچ. اور جو میں نے پہلے بات کی، ان کا جو جھوٹ ہے وہ اوپن ہو چکا ہے، اس کو ایکسپوز وہ ہو چکا ہے، صرف بتانے اور سمجھانے کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے پراپر کوئی کام کرے، کوئی سرکاری ادارے، دیکھیں اتنے بجٹس ہیں، وزارت اطلاعات و نشریات کریں نا اس کے. ایک انہوں نے فیک نیوز بسٹر بنایا بھی ہے سیٹ اپ، اس میں جو فیک نیوز ہے یہ بڑا اچھا اقدام ہے، میں سمجھتا ہوں جو وزیر اطلاعات ہیں اور اس میں کام کر رہے ہیں، لیکن اس کو اور بڑھانا چاہیے. اس میں ایسا ڈیسک پراپر بنے کہ یہ ان کے اوپر اسٹڈی کروائی جائے. ٹھیک ہے، جو اداروں میں، یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس ہیں ان کو لگایا جائے کہ آپ جناب ایک گروپ اس عادل راجہ کو دیکھے، ایک حیدر مہدی کو دیکھے، جو صحیح بولتے ہیں ان کے اوپر بھی کرائیں. ان کے جو انہوں نے ماضی میں دعوے کیے ہیں کیا وہ سچ ہیں کہ نہیں ہیں، اس پہ ریسرچ ہو اور وہ ریسرچ عوام کے سامنے آئے. اس سے یہ اور ایکسپوز ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ یار دیکھیں یہ ایک اتھینٹک ریسرچ ہوئی ہے، یہ ثابت کرتی ہے کہ عادل راجہ جھوٹا. صرف الزام کی بات نہیں ہے. ادارے کے جیسے آپ نے کہا کہ ادارے تو کہیں گے، ملک کے ہمارے جو سیاستدان ہیں وہ بھی کہیں گے یہ ہمارے خلاف ہے تو ہم تو اس کو جھوٹا کہتے ہیں. جب وہ ریسرچ آئے گی، تحقیق آئے گی، کلپ ساتھ آئیں گے تو وہ اور بے نقاب ہوگا. تو اس قسم کا کوئی سائنٹیفک کام اس حوالے سے ہونا چاہیے. ناظرین کرام، آپ نے آج کی یہ گفتگو ملاحظہ فرمائی. یہ یاد رکھیے کہ آزادی اظہار کا مطلب یہ نہیں کہ وطن سے غداری کی جائے، ریاست ماں سے غداری کی جائے اور ریاست کی مانگ کو جاڑا جائے. آزادی اظہار کا مطلب یہ نہیں کہ جو جی میں آئے وہی بولا جائے اور دل کی باتوں کو آزادی اظہار کا چولا پہنا کر عوام کے سامنے پیش کیا جائے. یہ آزادی اظہار نہیں کہلاتی. قوم کی بیٹیوں کے آنچل، شہیدوں کے لہو اور وطن عزیز کے لیے سرگرم، وطن عزیز کے دفاع کے لیے سرگرم جوانوں کی عزت و حرمت کا پاس رکھتے ہوئے وہ تمام افراد جو ان کے خلاف کسی بھی طور پر کام کر رہے ہیں ان کو آئینہ دکھانا یہ وقت کی ضرورت ہے. جو کردار سچ سے بھاگے، جو کردار عدالت میں پیش ہو کر ثبوت دینے کی بجائے ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہونے کو ترجیح دے، جو چندے کا کاسا لے کر عوام کے سامنے جائے، اس کو تاریخ ہمیشہ ایک بزدل کے طور پر یاد رکھے گی. وہ مرد مجاہد کہلانے کا کسی بھی طور حقدار نہیں. امید ہے آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی. آپ کے تمام سوالات کے جوابات آپ کو ملے ہوں گے. ملتے ہیں کسی اور دن کسی اور معزز مہمان کے ساتھ، کسی اور اہم موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.